बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकनॉमिक्स माशियात, क्लास सेकंड ईयर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सेटेलाइट टाउन बहावलपुर। स्टूडेंट, सरकारी मालियात के चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है सरकारी वसूलियाँ और टैक्स कल्चर। अगर हम टैक्स कल्चर की बात करें तो टैक्स कल्चर में दो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक है टैक्स की वसूलियाँ और दूसरी हैं नॉन टैक्स वसूलियाँ। इसको हम कहेंगे कि महसूलाती आमदनी के ज़राए और गैर महसूलाती आमदनी के ज़राए। और तीसरे नंबर पे हम इसको वसूलियों का नाम दे सकते हैं, महसूलाती वसूलियाँ और गैर महसूलाती वसूलियाँ। टैक्स इंग्लिश में कहते हैं और वसूलियाँ या महसूलात हम उसको उर्दू में कहेंगे। मेजर जो पार्ट है टैक्स कल्चर का, यानी या आप यूँ कह सकते हैं कि जो टैक्स की वसूलियाँ हैं वो टैक्स कल्चर को मुकम्मल तौर पर रिप्रेजेंट करती हैं, जबकि नॉन टैक्स की जो वसूलियाँ हैं या गैर महसूलाती वसूलियाँ हैं वो किसी हद तक टैक्स कल्चर का इजहार करती हैं। हम इन दोनों तरह की वसूलियों को आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टैक्स होता क्या है? टैक्स वो आमदनी होती है जो हुकूमत आवाम से हासिल करती है, या अगर हम आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आवाम के लिए टैक्स ऐसी अदायगी है जो कि वो हुकूमत को अदा करने के पाबंद होती हैं, और उसके बदले में जितनी भी मईशत में हमें कंट्री के अंदर जितनी सहूलियात मैसर होती हैं वो हर इंसान उन सहूलियात को इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन बराह रास्त कोई फ़ायदा नहीं हासिल कर रहा। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक टैक्स देने वाला शख्स जो है वो कोई बराह रास्त अलग से इंडिविजुअल कोई बेनिफिट हासिल करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। टैक्स से हासिल होने वाली आमदनी हुकूमत तमाम आवाम के लिए, पूरे मुल्क के लोगों के लिए इक्वली उनके मुख्तलिफ़ तरक्याती और मुख्तलिफ़ कामों के ऊपर हुकूमत ख़र्च कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोड्स हैं, अगर आप टोल टैक्स अदा करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई स्पेशली आपके लिए वो रोड या वो रास्ता है, वो सारी आवाम के लिए है। जो भी शख्स उस रास्ते से गुजरेगा उसने टोल टैक्स देना होगा और वो पैसे बाद में उसी की डेवलपमेंट के लिए इन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर ख़र्च किए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं टैक्स की जो आमदनी है उसकी महसूलाती वसूलियाँ कौन कौन सी ज़राए हैं, कौन कौन सी इकसाम है। नंबर 1 है दरामदी और बरामदी महसूलात। जितनी भी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की जा रही होती हैं उनके ऊपर टैक्स लगता है। एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स आमतौर पर हुकूमत की कोशिश होती है कि कम रखा जाए ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो गैर मुल्की मंडी में जाके बाकी मार्केट्स के साथ मुकाबला कर सके, बाकी मुल्कों की प्रोडक्ट के साथ मुकाबला कर सके और कम कीमत होने की वजह से वहाँ पर आसानी से वो अपनी जगह बना सके। जबकि जो दरामदात होती हैं, जो हम बैरून मुल्क से अशिया मंगवाते हैं, उनके ऊपर अमूमन हुकूमत की कोशिश होती है कि टैक्स की मिकदार थोड़ी ज़्यादा हो। बुनियादी ज़रूरी अशिया पर कम रखी जाती है, लेकिन जो तईशात और ऐसी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर दरामदात के ऊपर टैक्स ज़्यादा रखा जाता है ताकि उन्हें डिस्करेज किया जाए और मुल्क के अंदर तैयार होने वाली अशिया को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। नंबर 2 है मरकज़ी एक्साइज़ ड्यूटी। जैसे दरामदात और बरामदात के ऊपर टैक्स होता है, ऐसे ही मुल्क के अंदर तैयार होने वाली अशिया के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। मुख्तलिफ़ कारखानों में जो चीज़ें तैयार हो रही हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है ताकि वो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्स्ट्रा इनकम गवर्नमेंट को मिल सके। लेकिन आमतौर पर ये टैक्स जो है ये उस शय की कीमत के साथ ही कस्टमर से वसूल कर लिया जाता है, तो अमूमन कस्टमर उसको कीमत का हिस्सा समझ कर ही अदा करते हैं। उन्हें पता होता है कि ये इसके अंदर मरकज़ी एक्साइज़ ड्यूटी का इतना कंपोनेंट है। ये भी जैसे दरामदात और बरामदात के ऊपर वज़न और मालियत के एतबार से लगाया जाता है, ये भी इसी तरह से है कि जो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मालियत के हिसाब से टैक्स लगा दिया जाएगा कि उनके वज़न को आप नहीं उस तरह से जज कर सकते, जबकि कुछ चीज़ें बाकी जो चीज़ें होंगी जिनको वज़न के हिसाब से, वेट के हिसाब से उनके ऊपर टैक्स होगा कि इतने मन होगी तो इसके ऊपर इतना टैक्स होगा, परसेंटेज बता दी जाएगी। इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, ये एक ही टैक्स है। इनकम टैक्स इंडिविजुअल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और कारपोरेट टैक्स जो है ये एक कारपोरेट कंपनी के लिए टैक्स होता है जिसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। तो किसी भी शख्स की आमदनी की एक मखसूस हद गवर्नमेंट बता देती है, वो फिक्स होती है कि सालाना अगर एक शख्स जो है वो 8 लाख या 10 लाख कमा रहा है तो उसने फिर वो टैक्स की लिमिट में दाखिल हो गया और अब उसके ऊपर टैक्स लागू होगा परसेंटेज के हिसाब से, तो उसे टैक्स अदा करने का वो पाबंद होगा। ये बराह रास्त टैक्स होता है, ये किसी दूसरे पर मुंतकिल नहीं किया जा सकता। जिस शख्स पर लागू होता है उसी ने अदा करना होता है और इसका बोझ आगे किसी पर मुंतकिल नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर शेयर होल्डर्स हैं एक कंपनी में बहुत सारे, तो उनके ऊपर अलग से इनकम टैक्स लग रहा है, लेकिन उस कंपनी के ऊपर ओवरऑल एक कारपोरेट टैक्स होता है जो कि कंपनी के
ٹوٹل پروفٹ میں سے ٹوٹل انکم کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اس میں سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے بکری ٹیکس ہے، جس کو انگلش میں سیلز ٹیکس کہتے ہیں۔ بکری ٹیکس میں گورنمنٹ جتنے بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں گورنمنٹ ان کے اوپر ٹیکس لگاتی ہے، لیکن وہ ٹیکس اس کے اندر جو آجر ہے، جو پروڈیوسر ہے، وہ اپنے پروڈکٹ کی پرائس کے ساتھ ایڈ کر کے لکھ دیتا ہے کہ سپوز پرائس پلس سیلز ٹیکس یا جنرل سیلز ٹیکس از ایکول ٹو ریٹیل پرائس، تو وہ کسٹمر آٹومیٹیکلی اس کی پرائس کے ساتھ پے کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو پروڈیوسر ہے وہ اتنا ٹیکس گورنمنٹ کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس ٹیکس کو ہم کہیں گے کہ یہ ٹیکس ایسا ٹیکس ہے جس کا برڈن، جس پر ٹیکس لگایا گیا ہے وہ خود برداشت نہیں کرتا، بلکہ وہ اس برڈن کو آگے منتقل کر دیتا ہے، کسٹمرز پر منتقل کر دیتا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلز ٹیکس کہتے ہیں یا بکری ٹیکس کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے زرعی ٹیکس، جو زراعت کے پروڈکٹس کے اوپر لگاتا ہے حکومت۔ پاکستان جو ہے زرعی پیداوار جتنی بھی ہے اس کی خاص مالیت کی حد ہے، اگر اتنی حد سے زیادہ پیداوار ہوگی، چاہے وہ جو بھی فصل ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، جو بھی باغات ہیں، ہر چیز کے اوپر ایک خاص قسم کا اماؤنٹ کا ٹیکس ہوگا، لاگو ہوگا، جو کہ اس شخص کو ادا کرنا پڑے گا جس کی وہ فصل ہے۔ پھر متفرق ٹیکس کے نام سے ایک ہیڈنگ ہے اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ اس کو الگ الگ سے بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں بھی ٹائپس ہی بتائی ہوئی ہیں۔ جیسے اس کے اندر پہلا ہے سرچارج ٹیکس ہے، یہ انکم ٹیکس اور دیگر یوٹیلیٹی بلز پر ایک خاص شرح سے لگایا جاتا ہے۔ جیسے آپ کبھی گھر میں اپنا جو بجلی کا بل آپ کا آتا ہے، آپ اسے اٹھا کے دیکھیں، اس میں بہت ساری، اس میں ڈائریکٹ اماؤنٹ نہیں لکھی ہوگی کہ اتنے یونٹس آپ نے کنزیوم کیے ہیں اور اس کے اوپر اتنا آپ نے بل ادا کرنا ہے، بلکہ اس کی ڈفرینٹ مدات ہوں گی جو کہ بتائی ہوئی ہوں گی کہ لائن رینٹ ہے، اس کے اندر اس کے ٹیکس بتایا ہوگا کتنا ہے، آپ کی کنزمپشن کے حساب سے آپ کی بل کی اماؤنٹ کتنی ہے، پھر ٹیکس ایڈ کر کے ٹوٹل جو ہوگا وہ آپ نے بل پے کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہے اسٹامپ ڈیوٹی، کہ جب کوئی بھی جائیداد کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، کوئی حلف لیا جاتا ہے، کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے، ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، تو اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھا جاتا ہے، وہ اسٹامپ پیپر کی خاص قیمت ہوتی ہے، وہ قیمت بھی گورنمنٹ کے پاس جا رہی ہوتی ہے، یہ بھی ٹیکس سمجھ لیں، اس کے اوپر ایک قسم کا ٹیکس ہوتا ہے۔ دولت ٹیکس ہے، دولت ایک شخص کی کسی خاص حد سے زیادہ اگر دولت ہے تو اس کو اپنی اس جائیداد پر ٹیکس ادا کرنا ہوگا، اس کی شرح بھی متزاید ہوتی ہے کہ زیادہ دولت ہوگی تو شرح بڑھتی جائے گی۔ تحفہ ٹیکس ہے کہ ایک خاص حد سے زیادہ اگر کوئی ایک شخص دوسرے کو، کوئی فادر اپنے بچوں کو تحفے کی شکل میں دے رہا ہے جائیداد یا پیسے یا زیورات، تو اس کی ایک خاص حد ہے جس حد تک ٹیکس نہیں لگتا، لیکن اس حد سے زیادہ اگر تحفہ دیا جائے گا تو اس کے اوپر بھی ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ وراثت ٹیکس جو ہے، مرنے والے اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد جو چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ جب دوسروں کے پاس منتقل ہوتی ہے تو اس کے اوپر وراثت ٹیکس لیتی ہے گورنمنٹ۔ یہ تمام ٹائپس جو ہم نے اوپر ڈسکس کی ہیں، یہ تھی ٹیکس کی وصولیاں، یا ہم کہیں گے محصولاتی ذرائع آمدنی کی۔ اب ہم کہیں گے غیر محصولاتی وصولیاں کون کون سی ہیں، نان ٹیکس ریسورسز کون کون سے، اس میں فیس ہے، جیسے اسٹوڈنٹس آپ بھی فیس ادا کرتے ہیں، اپنی کالج کی فیس ادا کرتے ہیں، تو یہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں ہی جا رہی ہے۔ آپ کے پاس کوئی گھر میں کوئی لائسنسڈ اسلحہ ہے، اس کی فیس ہوگی، کوئی عدالتی کوئی کام کروانا ہے آپ نے، وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ فیس ادا کرنی ہوگی۔ ٹیلی ویژن کے لائسنس کی فیس پہلے ہوتی تھی الگ سے، اگر آپ کبھی اپنے بجلی کے بل کو نوٹ کریں تو وہ اس کے اندر سب سے لی جا رہی ہوتی ہے، کہ کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر گھر میں ہی آلموسٹ ٹی وی ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر بجلی کے بل میں ہی شامل کر دی جاتی ہے۔ تو مختلف ڈرائیونگ لائسنس آپ نے بنوایا ہے، اس کی فیس ہوگی، تو مختلف جو ہم کام یا فیسلٹیز لے رہے ہوتے ہیں اس کی فیس ادا کر کے وہ چیز حاصل کرتے ہیں، یہ فیس گورنمنٹ کے پاس جا رہی ہے، تو یہ گورنمنٹ کی غیر محصولاتی آمدنی کا ذریعہ ہے، غیر محصولاتی وصولی ہے۔ فیس کی طرح دوسری چیز ہوتی ہے قیمت۔ فیس ہوتی ہے کہ ہم کوئی سروس حاصل کر رہے ہیں، قیمت ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی چیز خریدی ہے، کوئی حاصل کی ہے۔ جیسے آپ ڈاک خانے جاتے ہیں، کچھ آپ نے پارسل کروانا ہے تو آپ ٹکٹ خریدتے ہیں، وہ آپ نے خریدا ٹکٹ اور وہ آپ اپنے لفافے پہ لگایا اور وہ بھیج دیا، تو وہ آپ نے خریدا، اس کی قیمت ادا کی۔ ایسے ہی آپ ٹیلی فون کرتے ہیں تو اس جو ٹیلی فون استعمال کر رہے ہیں اس کی کال کی قیمت ادا کر رہے ہیں آپ۔ اس طرح سے بجلی کا بل ہے، بجلی آپ نے استعمال کی تو اس کی آپ نے قیمت ادا کی، بجلی کے جو جتنے یونٹس استعمال کیے اس کی آپ نے بل ادا کی۔ تو جو مختلف ہم قیمتیں ادا کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام جو گورنمنٹ کے پاس جا رہی ہیں، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ گورنمنٹ کی غیر محصولاتی وصولیاں ہیں۔ خاص وصولیوں میں کہ اگر ہم کہیں گے کسی علاقے کے لوگوں کو کوئی خاص سہولت فراہم کی جا رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ وہاں کے لوگوں سے وہ وصولیاں لی جا رہی ہیں۔ تو ہم یہاں پہ اگزامپل جیسے ہے کہ بڑے دریاؤں پر جو نئے پل تعمیر کیے جا رہے ہیں، موٹر وے بنائی جا رہی ہے، اب موٹر وے سے جو گزرنے والی ٹریفک ہوگی
ان کا جو ٹول ٹیکس ہے اس کی اماؤنٹ زیادہ ہے. جو عام ٹول ٹیکس ہے اگر ایک گاڑی کے لیے 30 روپیز یا 40 روپیز اس طرح سے ہے, تو وہاں پر وہ ہنڈریڈس میں ہوتا ہے, یعنی 400 500 تک ٹیکس ہے جو کہ ادا کرتے ہیں. وہ پیسے اسی موٹر وے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہی خرچ ہوں گے. اسی طرح سے بہت بڑے بڑے پارک ہیں, وہ پارک اگر جس علاقے میں ہیں, جو لوگ اس پارک کو وزٹ کرتے ہیں اس کی جو ٹکٹ ادا کرتے ہیں, وہ پیسے اس خاص علاقے کے لوگوں سے لیے جاتے ہیں یا اس خاص جگہ کو وزٹ کرنے کی صورت میں کمائے جاتے ہیں, تو اس کو ہم خاص وصولیاں کہتے ہیں. سرکاری جائیداد, حکومت کی اگر کسی قسم کی کوئی جائیداد ہے, زمین ہے, جنگلات ہیں, معدنیات ہیں, تو حکومت ان کو کرائے پر دے کر وہاں سے بھی پیسہ کما رہی ہوتی ہے. حکومت کے پیداواری کام ہے بہت سارے کہ حکومت فار ایگزامپل ریل ہے, ڈاک ہے, یہ تمام سہولتیں حکومت ادا کر رہی ہے اور حکومت ان کے مختلف یونٹ سے آمدنی کما رہی ہے. جرمانے ہیں, جیسے مختلف قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں جو جرمانے عائد ہوتے ہیں اور وہ ادا کیے جاتے ہیں, جیسے ٹریفک سگنلز کی خلاف ورزی یا ٹریفک کا کوئی بھی آپ کا چلان ہوتا ہے, فی دیتے ہیں تو وہ فی گورنمنٹ کے پاس جاتی ہے. قرضے ہیں, حکومت اندرونی اور بیرونی ذرائع سے جب بعض حکومتیں اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے جو قرضے حاصل کرتی ہیں, اور قرضے آمدنی کا ذریعہ ہیں, اگرچہ اس کے اوپر وہ وقتی رقم ہوتی ہے اور اس کے اوپر بعد میں سود بھی دیا جاتا ہے, یا اگر حکومت خود کسی کو قرضہ دے رہی ہے, کسی دوسری لیول کے ادارے کو قرضہ دے رہی ہے, تو حکومت اس کے اوپر سود حاصل کرتی ہے, وہ اس کی آمدنی بن جاتی ہے. تحائف اور امداد ہے کہ گورنمنٹ کو مختلف ملکوں سے, دوست ممالک سے جو تحفے کی شکل میں, پیسوں کی شکل میں یا کسی بھی ٹیکنالوجی کی شکل میں جو تحفے ملتے ہیں یا امداد ملتی ہے, وہ گورنمنٹ کی غیر محصولاتی وصولیوں میں شامل ہو جاتی ہے. مقامی جو بھی تمام گورنمنٹ کے ادارے ہیں, کارپوریشنز ہیں, میونسپل کمیٹیاں ہیں, ٹاؤن کمیٹیاں ہیں, ضلعی کونسل ہے, یہ تمام جتنے بھی ادارے ہیں, یہ تمام ادارے مقامی باشندوں سے جو ٹیکس وصول کرتے ہیں اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بھی گورنمنٹ کی مقامی شرح سے حاصل ہونے والی آمدنیاں ہیں. یہ اسٹوڈنٹس اگر لانگ کوسچن آئے گا تو آپ نے محصولاتی غیر محصولاتی وصولیاں تمام ایسے کی ایسے ہی آپ نے سیکوینس میں تیار کر لینی, اور یہ 10 نمبر کا سوال آئے گا. اگر ویسے الگ شارٹ کوسچن آتا ہے تو وہ کسی بھی طرح سے آ سکتا ہے کہ محصولاتی وصولیوں سے کیا مراد ہے, غیر محصولاتی وصولیوں سے کیا مراد ہے, کی فیس سے کیا مراد ہے. یہ پچھلے پیپرز میں آیا بھی ہوا یہ والا سوال, فیس سے کیا مراد ہے, قیمت سے کیا مراد ہے. تو آپ نے اس میں جنرل کوئی الگ سے اپنی بنا کے ڈیفینیشن نہیں لکھنی, آپ نے یہی جو یہاں پڑھی ہے آپ نے ڈیفینیشن اکنامکس میں, اس ڈیفینیشن کو وہاں پر آپ نے لکھنا ہے. تو یہ ٹاپک آپ کے لیے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے, شارٹ کوسچن, لانگ کوسچن اور ایم سی کیوز کے لیے. تھینک یو.